اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اور اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور، قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری۔ پنجاب میں حکومت سازی کا پہلا مرحلہ مکمل، 313 نو منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر سبطین خان نے 9 منتخب اراکین سے حلف لیا۔ حلف لینے والوں میں پہلی نامزد خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی شامل۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 4 بجے تک ملتوی۔ حکومت سازی کا دوسرا مرحلہ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخابات کل ہوں گے۔ امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے۔ امیدواروں کی اسکروٹنی کے بعد ووٹنگ ہوگی۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ملک احمد خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سنی اتحاد کونسل نے اسپیکر کے لیے احمد خان بھچر کے کاغذات جمع کرائے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے لیگی رہنما ملک ظہیر اقبال اور سنی اتحاد کونسل نے معین ریاض قریشی کے کاغذات جمع کرائے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ پنجاب کی پگ پھر شریف خاندان کے سر پر سجے گی۔ نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی۔ پنجاب کو اپنا 20 کیمپ بنانے والا شریف خاندان 6 بار صوبے کی وزارت اعلیٰ اور 4 مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال چکا۔ مریم نواز کو پاکستان کی بھی پہلی وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ حکومت سازی کے لیے پنجاب اسمبلی میں اہم اجلاس۔ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں 201 ارکان کی حمایت حاصل۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 13، مسلم لیگ کاف کی 10 سیٹیں، پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کی 105 نشستیں ہیں۔ مریم نواز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، 9 منتخب ایم پی ایز کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی۔ نون لیگ کے اراکین اسمبلی کی مریم نواز کو مبارکباد پیش کی گئی۔ مریم نواز نے کہا، ہم سب مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میڈم بہت مبارک ہو، آج کے دن سے حوالے سے کچھ کہیں گی؟ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب کے اندر۔ تھینک یو میڈم۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز این اے 119 سے دستبردار ہو گئیں۔ مریم نواز نے اپنا استعفیٰ صوبائی الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ مریم نواز پی پی 159 کی نشست سے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گی۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کر اس کو سنوارنا ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا، ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں، نواز شریف اپنی پارٹی کو لیڈ اور گائیڈ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صوبائی وفاقی معاملات میں مکمل نگرانی کریں گے۔ ہماری گنتی جی 160 سے تقریباً اوپر چلی گئی تھی، اور وہ تو صرف الیکٹڈ ممبرز تھے۔ اب خواتین ڈال کے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نمبر جو ہے وہ تقریباً 210 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہنگائی کی بات کی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں گڈ گورننس کے ساتھ، پرائس کنٹرول کے ساتھ، آگے رمضان بھی آ رہا ہے، وزیر اللہ صاحبہ کے جو سارے منصوبے ہیں اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی جب وہ فیلڈ کے اندر نکلیں گی تو آپ کو اس میں کمی نظر آئے گی۔ نون لیگ کو پنجاب میں سادہ اکثریت حاصل ہے۔ پنجاب میں گڈ گورننس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رہنما نون لیگ عطا طارق نے کہا، بانی پی ٹی آئی کے ٹولے سے جان چھوٹ گئی۔ مریم نواز جب فیلڈ میں نکلیں گی تو سب کو نظر آ جائیں گی۔ نواز شریف صاحبہ آج اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہیں، اور اس پنجاب اسمبلی کو یہ فخر حاصل ہے کہ پہلے یہاں پر ان کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب، پھر چچا شہباز شریف صاحب، اور اب مریم نواز صاحبہ ایک اپنی علیحدہ حیثیت اپنی جگہ بنانے اور منوانے کے لیے آئیں گی۔ اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر باقیات تھی
بزدار گورنمنٹ کی اور پرویز لائی ٹائپس کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر کے ایک گڈ گورننس کا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک پروگریسو اور ڈیولپڈ پنجاب کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیریٹو آگے لے کے چلیں گی، اور اسی پنجاب اسمبلی سے انشاءاللہ پرسوں ان کو کامیاب کرائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اتحادیوں کو ملا کر ہماری 2/3 اکثریت ہے، لیگی رہنما عظمہ بخاری کا دعویٰ، کہا اپوزیشن کا احترام کرتے ہیں، انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ بولی، مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ جس کو آئرن لیڈی آف پنجاب اور پاکستان کہا جاتا ہے، دا کریجس اینڈ بریو مریم نواز شریف صاحبہ خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں، اور ان نے آنے سے پہلے ہی ابھی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ بھی کی، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح یوتھ ان کی پرائیورٹی ہے، یوتھ کے اوپر یوتھ کے لیے انٹرسٹ فری لونز جو ہیں ان کا اعلان کر دیا، ایئر ایمبولینس کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری دیانتداری کے ساتھ اور بھرپور قوت کے ساتھ ہم اس ذمہ داری پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی دفعہ سے ہمارے پاس جو ممبرز ہیں وہ دگنی تعداد میں ہیں۔ مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ خوش آمدید کہتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی علی حیدر گیلانی نے کہا پیپلز پارٹی کا اعزاز ہے، پہلی اسلامی خاتون وزیر اعظم متعارف کرائی، پنجاب کابینہ میں شمولیت سیاسی کمیٹیوں کے فیصلے پر منحصر ہے۔ یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کو اندر آنے نہیں دیا جاتا، اور یہ اجلاس کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ ابھی اسپیشل سیٹس جو تحریک انصاف کی ملنی تھی اس کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا، اور راتوں رات انہوں نے اپنی سیٹوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا اور ہمارے ممبران کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی بھی بہت سارے ہمارے منتخب ممبران باہر کھڑے ہیں، پولیس ان کی تلاشیاں لے رہی ہیں، جس طرح کوئی قیدی ہو یا کوئی ملزم ہو، اس خوف کے اندر یہ مبتلا ہے، اور یہ الیکشن اور یہ اسمبلی ہونے جا رہی ہے جس کا اللہ یحفظ۔ آزاد امیدواروں کو اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 9 منتخب ممبر عامر محمود ڈوگر کا الزام، کہا اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی خصوصی نشستوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسپیکر سبطین خان نے میاں اسلم اقبال کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے، لاہور پولیس کو اسلم اقبال کی تلاش، قصور سے 9 منتخب رکن اسمبلی احسن رضا میاں کی ڈی آئی جی سے تلخ کلامی، سخت جملوں کا تبادلہ۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی پنجاب اسمبلی آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، ڈی آئی جی آپریشنز سید علی ناصر رضوی نے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی، سی سی پی او کی پنجاب اسمبلی کے اطراف ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس کی بھاری نفری، واٹر کینن اور بھکتر بند گاڑیاں تعینات رہیں، اینٹی رائٹ فورس اور ڈولفن اسکواڈ کے اہلکار اسمبلی کے چاروں طرف موجود رہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس، ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری، فیصل چوک کی جانب ڈیوٹی فری شاپ معمول کی ٹریفک کے لیے مکمل بند، پنجاب اسمبلی کے اطراف ڈی ایس پی مغل پورہ اور کینٹ کی زیر نگرانی 50 وارڈنز تعینات۔ وفاق میں حکومت سازی کمیشن، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں حکومت سازی پر مشاورت، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ کے وفد کی ملاقات ہوئی، ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے چودھری صالح حسین کی ملاقات، ملکی مفاد کے تحفظ کے لیے مل کر سیاسی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق، رہنما مسلم لیگ کاف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کرنا ہوگا، آئی ایم ایف کا قرض کم ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، رہنما کاف لیگ چودھری شافع حسین کا کہنا ہے، اب عوام اور معیشت کے بارے میں سوچا جائے، پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔
سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کی ثوابدید پر خواتین کی 23 اور 4 اقلیتی نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی۔ کامران ٹیسوری نے محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سید محسن نقوی نے کہا 13 ماہ عوام کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی، ملک کا مستقبل تابناک ہے۔ گورنر پنجاب سے نگران صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کی الوداعی ملاقات، لوکل گورنمنٹ، ٹرانسپورٹ اور لائف سٹاک کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ کہا امید ہے نو منتخب حکومت ملک میں بہتری اور استحکام لے کر آئے گی۔ پنجاب یونیورسٹی میں فائرنگ اور طلبہ میں جھگڑے کا کیس، عدالت نے 18 ملزمان کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے کیس پر سماعت کی۔ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس، پی ٹی آئی رہنما احمد رشید بھٹی کو شناخت پریڈ کے بعد عدالت پیش نہ کیا گیا۔ پولیس نے شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہونے پر رپورٹ عدالت پیش کر دی۔ عدالت کا ملزم کو 26 فروری کو پیش کرنے کا حکم۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک، دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے 6 اہلکاروں کے لیے مزید 11 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ کہا کہ زخمی ہونے والے اہلکاروں کی جلد صحت یابی اولین ترجیح ہے۔ فضائی آلودگی لاہور کے باسیوں کے لیے روک بن گئی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے تجاوز کر گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہنے کی ہدایت۔ مونسون سے قبل واسا کی تیاریاں، ایم ڈی واسا کا گلبرگ ڈرین کا دورہ، ڈائریکٹر گلبرگ نے بریفنگ دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں زیر زمین واٹر ٹینک بنانے کی بھی نوید سنا دی۔ کہا کہ ڈی سلٹنگ میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث مولانا محمد اکرم کشمیری انتقال کر گئے۔ مرحوم کی عمر 70 برس تھی۔ 45 سال سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں استاد اور رجسٹرار تھے۔ اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں 2 روزہ سپورٹس فیسٹیول، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کی خصوصی شرکت۔ کہا کہ کھیلوں سے نوجوانوں میں ٹیم ورک اور لیڈرشپ کی خصوصیات پیدا ہوتی ہے۔